ایک دشمن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کا کوئی چاہنے والا گناہ کر لے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ امام نے جواب دیا کہ دیکھ، اچھا وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے امام کے چاہنے والے کو جہنم میں پہنچا دے، جو آج کل بھی بڑے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی، مثلا حدیث آپ نے سنا دی جو کہ صحیح حدیث ہے کہ من بکا او ابکا تبا کا وجب لہ الجنہ، کہ یا وجبت لہ الجنہ، کہ جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنا لے حسین کے غم میں، اس پہ جنت واجب ہے۔ اب جیسے حدیث پڑھ لیجئے آکے کم سے کم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوچھنا شروع کر دیں، مولانا صاحب یہ کیا بات ہو گئی، رونے پہ جنت واجب ہوتی؟ تو جناب مولانا خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب علی اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے، ان سے ہم نے دبئی میں جملے کو سنا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسے آ کے کہے کہ جناب مولانا صاحب یہ کیا بات ہے کہ حسین پہ فقط رونے پہ جنت واجب، تو آپ ان سے پلٹ کر کہیے کہ نہ نہ نہ، آپ فکر نہ کیجیے، آپ پہ نہیں ہو رہی واجب، کوئی نہیں ہو رہی واجب، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ پہ نہیں واجب، جس پہ واجب ہو رہی ہے مولا حسین علیہ السلام اسے عطا کر دیں گے۔ آپ کیوں فکر میں لگے ہوئے ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جنت واجب؟ نہ نہ نہ، ہرگز نہیں ہو رہی، آپ پہ ہرگز نہیں واجب ہو رہی۔ وہ اپنے مخصوص انداز خطابت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اب گزارش کیا میں اس کر رہا تھا کہ اس نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے امام کے چاہنے والے کو پہنچا دے جہنم میں، تو اس نے کہا فرزند رسول اگر کوئی آپ کا چاہنے والا گناہ کر لے تو پھر تو وہ جائے گا نا جہنم میں۔ امام نے کہا نہ نہ، اللہ اسے ایک بیماری دے دے گا دنیا میں، تاکہ بیماری کی تکلیف پر جب وہ صبر کر لے تو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو سر درد ہوتا ہے انسان کو، وہ کبیرہ کے علاوہ سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث ہے یہ، ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ ظاہر مراد یہ نہیں کہ زبردستی انسان بخار میں مبتلا ہو جائے، لیکن اگر بخار ہو چکا ہے دوا لیجئے، صبر بھی کیجئے، دوا بھی اپنے مقام پر ہے، دعا بھی اپنے مقام پر ہے، جیسے کہ رزق کے لیے بھی ہے، توکل بھی اپنے مقام پر ہے، کوشش بھی اپنے مقام پر ہے۔ اللہ نے تو نظام اس طرح سے بنایا نا کہ اسباب کو ڈھونڈو تم جا کے خود، اس دوا میں بھی شفا اللہ نے رکھی، کسی اور نے نہیں رکھی، تو دوا کھاؤ، حکم خدا سے شفا ملے گی، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، حکم خدا سے رزق ملے گا۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ میں آج کی تقریر میں کئی پیغامات ہو گئے ماشاءاللہ سے، اور یہ شاید آخری 1-2 پیغامات میں سے اب ہو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سورہ جمعہ میں ہے کہ جب نماز کو پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، روزگار کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، لیکن اتنا یاد رکھنا اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا، غرور میں نہ آ جانا، تکبر میں نہ آ جانا۔ تو بیماری آ گئی ہے، دوا بھی کیجئے اور اللہ کی خدمت میں صبر و شکر بھی بجا لائیے۔ تو امام نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا اس سے گناہ ہو بھی گیا ہے، اللہ اسے ایک بیماری دے دے گا، اس بیماری کی تکلیف میں وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، اسے چین نہیں تھا اسے، کہ اگر اسے کوئی بیماری بھی نہ ہو تو ویسے ہی وہ مر جائے، پھر امام نے کہا کہ پھر اللہ اسے ایک برا پڑوسی دے دے گا، تاکہ وہ پڑوسی جب اسے تکلیف پہنچائے گا اور پڑوسی کے آزار اور تکلیف پر وہ جب صبر کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے پھر سوال کیا، اسے بھی چین نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا اچھا اگر برا پڑوسی بھی نہ ملا تو؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ اسے برا دوست دے دے گا۔ سبحان اللہ، کتنے کریم، اتنے کریم ہیں وہ ہمیں آخر وقت تک جنت میں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ اس کو برا دوست دے دے گا، تو دوست کی تکلیف پر جب صبر کرے گا اللہ اسے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اگر برا دوست بھی نہ ملے تو؟ ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈھیٹ پن میں بڑے، کچھ دوست کے بھی مارے ایسے ہوتے ہیں، آپ خود بھی سمجھا دیجئے انہیں۔ آج کل ہم سے سوشل میڈیا پر ویسے بھی مومنین رابطہ کر کے یوں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک فلاں شخص ہے، ہم اسے اتنا سمجھا رہے ہیں بی بی کی عصمت کے بارے میں اور بی بی کی شہادت کے حوالے سے، مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں، لیکن وہ سمجھ کے نہیں دے رہا، مان کے نہیں دے رہا۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں جناب وما علینا الا البلاغ المبین، قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ کا کام فقط بات پہنچا دینا ہے،
زبردستی منوانا نہیں ہے. بہت سے رسول کی بزم میں بیٹھ کے نہیں مانے تو آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانے؟ تو لازم نہیں ہے کہ ہر شخص سمجھیے، تو نصیب والوں کی بات. کدورت ہو، سن لیجیے گا 4 مصرے آپ کو بہت لطف آئے گا ان مصروں میں. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. یہ میں اس ملعون کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جس نے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے لیے یہ توہین آمیز کلمات کہے تھے، کہ جس کا نام بھی میں ممبر سے نہیں لینا چاہتا کہ نام لینے کی وجہ سے اس کی حیثیت بڑھ جائے خامخواہ. تو کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. کہ چشمے کور تک جو اندھا ہے، چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. بھائی اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. بات تو ہے ہی کہ کچھ لوگ اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے اپنی شکل بغض حیدر میں نہ پہچانی جائے، اتنے تعصب میں ہوتے ہیں. تو اس نے بھی یہ کہا کہ اے فرزند رسول، اگر کوئی آپ کا چاہنے والا گناہ کرے گا تو پھر تو جہنم میں جائے گا. امام نے کہا نہیں، اسے اللہ بیماری دے دے گا. تو اس نے کہا بیماری بھی نہ ہو تو اللہ، امام نے کہا کہ اسے اللہ برا پڑوسی دے دے گا. کہ برا پڑوسی بھی نہ ملے کہ اللہ برا دوست دے دے گا، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. برا دوست بھی نہ ملے، امام نے آگے کہا تو پھر اللہ اسے کوئی بری بیوی دے دے گا یا برا شوہر دے دے گا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یہ فقط میں ایک ہی طرف کی بات کیوں کروں، کیونکہ سامعین میں مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں. تو اللہ اسے جو ہے وہ بری بیوی دے دے گا تاکہ وہ اس کو جب آزار اور اذیت پہنچائے اور اس پر وہ صبر کر لے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اچھا، اسے پھر سوال کیا کہ مولا اگر ایسا بھی نہ ہو، شریک حیات بھی کو اچھا مل جائے پھر؟ کہ مولا تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو نہیں کہا مولا، کہا اگر شریک حیات بھی کوئی اچھا ہی مل جائے تب تو پھر گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکے گا. امام نے کہا نہ، اللہ مرنے سے پہلے پھر اسے توبہ کی توفیق دے دے گا. سبحان اللہ. خدائے قسم حاصل کلام آخری جملہ کہہ رہا ہوں میں، جا رہا ہوں منزل مسائب پر یہاں سے، اب انشاءاللہ نوحخانی ہوگی. کہ آخری جملہ اس نے کہا اے فرزند رسول، اگر گناہ کر لیے ہیں تو پھر حتماً جہنم میں جائے گا. امام نے کہا نہ، بیماری ہوگی. اس نے کہا بیماری نہ ہو، امام نے کہا برا پڑوسی ہوگا. کہا برا پڑوسی نہ ہو، امام نے کہا برا دوست ہوگا. برا دوست نہ ہو، امام نے کہا پوری بیوی یا برا شوہر اللہ دے دے گا. کہا اگر وہ بھی اچھے مل جائیں، امام نے کہا آخر وقت میں اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا. اس نے کہا کہ اگر توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکے، توبہ کیے بغیر مر جائے تب تو جائے گا نا جہنم میں. وہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہو گئی اور امام نے غیظ و غضب کے عالموں سے دیکھ کر کہا تیری آنکھوں میں خاک، پھر ہم اس کی قیامت میں شفاعت کر کے رہیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہہ میرے امام کے کرم کے کیا کہہ، ہرگز یہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے. صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائیں، گفتگو ہو رہی ہے وہی والی بات کہ مولا میں باغی نہیں ہوں. کوئی بغاوت پر اتر جائے گناہ پر گناہ کر کے پھر اس کا معاملہ تو پھر خود وہ جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں. امام نے تو خود فرما دیا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک پہنچے ہی کی نہیں جو نماز کو خفیف سمجھنے والا. تو نماز قضا کرنے والا نہیں، فقط نماز کو خفیف ہلکا سمجھنے والا. امام نے کہ اسے بھی نہیں ملے گی ہماری شفاعت. تو پہلے شفاعت کے قابل بنا لیجئے. امام نے کہا کہ اللہ ویسے دنیا ہی میں معاف کر دے گا، کبھی بیماری دے کر، کبھی برا دوست دے کر، برا پڑوسی دے کر، بعد میں توبہ کی توفیق دے کر. وہ نہ بھی ہو سکا، کم سے کم تم نے بغاوت نہیں کی تھی. کچھ کمی گناہ ہو جاتے ہیں خواہشات نفس کی وجہ سے، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں کبھی تہک جانے کی وجہ سے. امام نے کہا پھر نہ گھبرا، تیری آنکھوں میں خاک ہو. امام نے کہا کہ ہم شفاعت کریں گے پھر اس وقت.
ہم اس کریم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم بے آسرا نہیں ہیں بھائی. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام زندہ ہے. سبحان اللہ.